بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اچھا جی، گردان چل رہی تھی، یہ تین سیغے فعلت، فعلتا، فعلنا، وہ تین حرکتاں نال، یہ تین سیغے مخصوص مؤنث غائب کے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، حرف لے ہونے سبب زیادہ کرنا علامت کا مؤنث میں خصوصاً تائے مثنات فوقیہ نہ کہ مذکر میں۔ بے تسی فعلا وچ تا لا دیو تے اوتھے لاؤ مذکر وچ تے مؤنث وچ رہن دیو، فعلت، فعلا، فعلو۔ اچھا جی توجہ یار، بے ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا، فعلت، فعلا، فعلو تے فعلا، فعلتا، فعلنا، انج کر لو۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ سبب است کہ تا مخرج ثانی سے ہے، یعنی وسطی، اور مؤنث بھی پیدائش میں، یعنی اول حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پہلو سے وجود میں آئیں، تو ثانی کو ثانی دیا گیا، وَكِسْلَهِ النون میں جی ہاں کذا۔ اسی طرح علماء نے آکھا ہے جی، اور ساریاں گلاں پڑھے پچھے لمبے 3 گز لمبے حاشیے پڑھے، انہوں نے 50 چیزاں سن، تھک پیندے سو بھی یار کمال کر دیتی نے جی۔ وہی جی اگر گویند، اگر کہیں کہ فعلتا جو ہے سیغہ کون، اس میں توالی حرکات اربع لازم آتا ہے، اور وہ تو اسی لیے تو آگے نہیں آ رہا فعلنا، اس میں لام کو ساکن کرتے ہیں کہ فعلا نہ نہیں پڑھتے کہ 4 حرکتیں لازم آتی، ایتھے بھی تو آ گئی ہیں جی۔ اس کا جواب یہ ہے، ان چونکہ کتاباں چھپیاں نے فارسی تے شفقت کیتی ہے نہ ہوتے، تو رل مل کے ذرا گزارا کریے انہوں سمجھیے، مطلب بچوں بہت ساری چیزیں نے جڑی نظر ثانی کر کے تے انہاں دی تصحیح کر کے چھاپن والیاں نے۔ اچھا جی، جواب اس کا یہ ہے کہ اس کی جو تا ہے نا فعلتا کی، اپنے اصل کے اعتبار سے اصل کون ہے جو کہ مفرد ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ تا اس کی کس کی، تا اس کی فعلتا کی، باعتبار اپنے اصل کے جو کہ کون فعلت، تو کیا تھی وہ ساکن کا حکم رکھتی ہے، حکم ساکن کا رکھتی، اس کی وجہ سے اون دے وچ کی سی، اس دے وچ تا ساکن، الف دی وجہ تو انہوں وجہ تو انہوں حرکت دیتی گئی، فتح دیتا ہے جی، سنیں ہے شابہ سے، لہذا ساکن ہے، لہذا کوئی شرط نہیں جی، والے حاضہ، اور اسی لیے تو کیا الف رماتا کا جو الف ہے لغت فصیحہ میں باعتبار سکون حکمی تا کے، اور باعتبار الف کے سکون کے حذف کس کا الف رماتا میں کہتے ہیں جی، سنیں نا جی بھئی، یعنی اگر اس کا لحاظ کریں تو اگر حرکت کا لحاظ کریں تو پھر رماتا ہے جی، یعنی یہ لحاظ کر کے نا کہ بھی تا بھی ساکن ہے اور اس کے الف بھی ساکن ہے، تو کیا پڑھ دیتے اس کو راما، ویسے رما تا، سنیں ایشا بس جی۔ بادرین جا، اس جگہ ایک اعتراض ہے انتہائی دشوار، تقریر اس کی یہ ہے کہ تائے رماتا کی اگر باعتبار اصل کے دیں تو رامتا میں بعد حذف نیز التقائے باقی ہے، کمیں رامتا میں تا کی ہے، حکم تا ساکن کے حکم میں، تو ماں بعد الف ہے، تو پھر بھی موجود ہے جی۔ و اگر باعتبار
اور اگر حال اگر کہیں کہ باعتبار حال یہ متحرک ہے تو پھر جڑا رما تا والا الف ہے اس کو حذف کرنے کی وجہ کوئی نہیں ہے جی تو ہم کہتے ہیں تا کے لیے الف اول کے ساتھ، تا کو الف اول کے ساتھ جڑا رما والا الف ہے کیا کرتے ہیں، اور الف ثانی کے ساتھ، اس لیے کہ الف اول مثل اپنے سکون اصلی کے ہے اور الف ثانی مثل عارضی کے ہے، تو پس اصلی کو اصلی دیا اور عارضی کو عارضی کا اعتبار کیا، انج کر کے بھی توجیہ کی تھی نے جی۔ فعلتا، فعلتما، فعلتم، یہ تین صیغے مذکر مخاطب کے واسطے ہیں، سنیا جی فعلتا وچ تتا آگے، مگر تثنیہ کا صیغہ مذکر اور مؤنث میں کیا ہے، وہ بھی فعلتما یہ سنے ہی تے اے بننا سی فعلتا کولوں کی فعلتا، اے وچ تا بننا سی نا، وچ میم کیوں لے آندی، وہ اگے الف لانا سی نا تثنیہ دا، فعلتا دے نال کی بننا سی تے تما کے میں بنیا، اور میم کی زیادتی فعلتما میں برائے دفع التباس واحد مخاطب اشباعی است، کہ واحد مخاطب میں اگر اشباع کریں بن جاتا ہے جی، جیسا کہ شاعر کا قول ہے فَإِنَّكَ دَامِنٌ بِالرِّزْقِ حَتَّى تُوَفِّيَ كُلُّ نَفْسٍ مَا دَمِنْتَا، اردو نہ پڑھ دیو الف اشباعی اطلاق جنوان دے ہو، سبحان اللہ۔ اور فعلتم میں اس میں میم کیوں بڑھائی ہے، اس میں میم کیوں بڑھائی ہے، کیونکہ بننا سی فعلتو اگے واو لانی سی ہے، تو یہ برائے رفع یا دفع التباس متکلم واحد اشباع است، واحد متکلم ہے نا فعلتو، انہوں کہتے کی پڑھیے اشباع تو التباس ہو جانا ہے، جیسا کہ فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَبِيرِي، تو پڑھنا ہے زو طبع تو اشباع، اور پتہ نہیں لگے گا بھی یہ واحد متکلم ہے یا جمع مذکر مخاطب ہے، سنے ہی اے بجائے جی۔ اچھا جی، پھر میم تخصیص میم کی اس لیے ہے کہ جب اصل زیادت میں کون ہے اور زیادتی مثل الف اور واو کے اس جگہ، کیونکہ اگے واو تے الف تے آئے پہنے ضمیراں، لہٰذا میم کو جو کہ قریب مخرج ہے کس کے ساتھ، اس کو خاص کیا جی، سنیں جی۔ ہن سوال اندے وچ جمع والی واو کتے کیتی جی، فعلتم والی ضمیر تے وچ ہے ہی کو نہیں، تو اصل میں تھا کیا، واو جمع کی کس سے، جیسا کہ باتصال ضمیر مستعمل ہوتا ہے، مثلا کمیں تو واو کدے کیتی جے، برائے تخفیف از کثرت استعمال، اور حذف سے عدم التباس ہے کسی جگہ بھی، وہ عدم التباس حذف کر دند اند نے یہاں کا کلام مذکور ہے اپنی جگہ میں، چلو جی بتیریاں نہ پڑھی ہیں کتھوں لگے نے ادھر رادی تو اگے جی فعلتے تے فعلتنا، اچھا جی یہ نون مشدد ہے کس کا، یہ نون مشدد کمیں ہویا، بعض عوض واو او جڑی مفرد جمع بھی سی اس کے عوض میں کیا لاتے ہیں، بعض عوض واو و میم، سمجھے نا جی، بے نزد بعض یہ جو کی ہے نون مشدد جو ہے واو اور میم جمع مذکر کی اس کے اتھے دو ساننا تے تھے نون مشدد لے آندہ، اور بعض کہتے ہیں اصل اس کا ہے تمنا، کیا میم ہے گی جی، ضرب تمنا تھا تو میم کو قرب مخرج کی وجہ سے نون کے ساتھ بدل کر کے ادغام کیا تو کیا بن گیا، ضرب تمنا بن گیا۔ فعلتو فعلنا، اگر تو کہے کہ الف فعلنا کا جو ہے جمع کا
یہ برائے رفع التباس جمع مؤنث بڑھاتے ہیں جی بھی او سی فعلنا تے اے یہ فعال نہ باوجود اس بات کہ اس کا التباس جمع مؤنث غائب کے ساتھ اشباعی طور پر باقی ہے کہ اگر اس نے اشباع کر کے پڑھی ہے کی کہ فعال نہ پڑھیے تو پھر یہ بھی فعل ناپج کی ہو گیا التباس ہو گیا نا میں کہتا ہوں جمع غائب ہے نا اس کے اندر ضمیر ہے کیڑی ہننا ان دا پیچھے ہونا ہے مرجع تے ان دا مرجع ہونا کوئی نہیں تو جمع غائب مرجع کے قرینے سے اپنے مرجع کیا ہو جائے گی خلاصہ مکیا بحرکات ثلاثہ یعنی کندے وچ جیسے ناسارا اچھا ہوں سنیا جی اے جڑا مادہ نہیں استعمال ہو رہا فاعل لام انہوں بھی نال چلانا بھی یہ بھی آپ بھی استعمال ہے وے لیکن جڑا ہے نا فعالا یفعالو مفتوعلین اے خود اپنا موزون بھی ہے اے وزن بھی ہے اس کا موضوع ہر دونوں ہیں یعنی اے وزن بھی ہے تے موزون بھی ہے یعنی یہ معنی بچ بھی استعمال ہوتا صرف وزن ہی نہیں ہے گا برخلاف فاعولا تے فاعلا کے یہ معنی میں مستعمل نہیں ہے یہ صرف میزان ہے موزون نہیں ہے فاعولا اور فاعولا اور فاعلا صرف میزان ہے وزن نہیں ہے موزون نہیں ہے موزون جنہا وزن کرنا ہے اور فاعلا وزن بھی ہے تے وزن بھی ہے تے اپنا موزون بھی ہے اے شاباسی جی اور ہم چنی است حال مضارع اس طرح حال ہے مضارع کا اندہ یفعالو سنا جی جڑا یفعالو ہونا ہے وہ وزن بھی ہونا ہے تے موزون بھی ہونا ہے تے یفعولو تے یفعولو تے یفعیلو جڑا ہے صرف وزن ہے صرف وزن کوئی لگتا ہے میزان یار صرف میزان ہے جی عجب گل نہیں یار و عظیم مادہ یہ جڑا مادہ ہے نا فاعل لام ان دے کولو کنے کو باب اپنے معنی چ استعمال ہوندے جی ایک فاعلا یا فعلو ہی و عظیم مادہ سوائے مجرد از فاتح حاکمیں اے بھی معنی میں استعمال ہے کلام عرب وچ تے ان فعلا ین فاعلو اے بھی استعمال ہے افتعلا یفتعلو فعلا یفاعلو مفعلتن بھی از مزید مستعمل جی وہی نہ سوائن کے مستعمل نہ شدہ بھی چار باب اندے عربی کلام وچ معنی چ استعمال ہوندے نے اس مادے دے کیڑا ایک اے مطلب ہے جی اس تو سوائے استعمال نہیں ہوندے اب فائدے دی گل دسی نے یار تانوں اگے جی چون کلمہ ما یا لا درار نفی ماضی معروف گردد چلو جی ما فعلا ولا فعلا الى آخر یہ گردان سنا دی ایک سنا دے ما فعلا ما فعلا ما فعلو ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلتا ما فعلتما ما فعلتم ما فعلت ما فعلتما ما لا فعلا لا فعلا لا فعلا لا فعلو لا فعلت لا فعلتا لا فعلنا لا فعلتا لا فعلتما لا فعلتم لا فعلت لا فعلتما لا فعلتم لا فعلت لا فعلتم شاہ جی فرماتے ہیں کہ جب کلمہ ما یا کلمہ لا سنیں ماضی معروف کے اوپر آ جائے تو وہ ماضی مثبت سے ماضی منفی ہو جاتی ہے کیا کہ جی جب کلمہ ما یا لا ماضی مثبت معروف پر آ جائے تو وہ ماضی مثبت سے ماضی منفی معروف بن جاتی ہے معروف میں جب مجہول دو میں ہوندی ہیں لیکن معروف کی گل چلتی پی سنیں ہی چلو جی جب کلمہ ما یا لا لائے تو ماضی معروف منفی ہو جائے گی معروف منفی ہو جائے گی جیسے ما فعلا اور لا فعلا الی آخرہ جی جب کلمہ ما یا لا لائے تو ماضی معروف منفی ہو جائے گی جیسے ما فعلا اور لا فعلا جی سنیں ادھر بیک بے بسم اللہ الرحمن الرحیم چون کلمہ ما ولا اور نافیہ ماضی معروف کے اول میں لائے تو نفی یعنی منفی
ماضی معروف منفی ہو جائے گی، جیسے ما فعلت ولا فعل آخر گردان تک۔ بعض نسخوں میں کلمہ ما یا لا بحرف تردید کے ساتھ دیکھا گیا ہے، تو سارے کو یا ہی ہے نا بچ، تو یہ مطلب دوسرے جن اس کا واو بھی ہے گی جی۔ اچھا جی مسئلہ سمجھو، جان کے دخول ما کا ماضی پر یہ تو بیشتر ہے، سنیں ہی کس سے؟ اور ہم اور لا کا دخول بھی مشروط ہے، 3 شرطوں میں سے بیک عظیم سے چیز۔ لا دے نال ماضی نو منفی تاں بنانا ہے جی تیناں وچ ایک صورت ہوئی تے۔ نمبر 1، اول تکرار اس کا ماضی پر تکرار بر ماضی دیگر لفظاً یا مانن، لفظاً اگوارے کہ لا ماضی پر تب آتا ہے جب اس ماضی منفی بلا کا اور ماضی منفی بلا کے ساتھ تکرار ہو، خواہ تکرار لفظاً ہو یا معنی ہو۔ لفظاً دی مثال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا صدق ولا صلی کی، اور مانن دی مثال فلق تحمل عقبات، فلق حمل عقبہ سنیں ہی یہ ایک تحمہ ماضی کے مضارع ماضی ہے، میں پلاؤ بھی تو فلق تحمل عقبہ ان دے وچ مانن تکراری، کیونکہ ان دا معنی ہے فلا فکر عقبتن ولا اطعم مسکین، اوے کاٹی چڑھ دا ہی نہیں، اوے کیڑی کہ بھی کسے غلام نو آزاد کر دے وے یا کسے مسکین نو، کیونکہ عقبہ کی تفسیر یہی کی ہے قال حز مخشری، سمجھے ہی تین دے وچ مانن تکرار ہے، کن دے وچ فلق تحمہ دے وچ گویا کہ معنی کی ہے فلا فکر عقبۃ ولا اطعم مسکین، دو میں کی نے فقہ تیاتامہ دو ماضی ماضی۔ ایشا پاسے جی۔ اور قال الزجاج گویا کہ کہا گیا ہے بے انجی بے ذکر تھا نا فلق تحمہ ولا آمانا قذاف المغنی بے اے بھی ادجا محذوف ہے جی جی۔ اور جیسے قول آقا حضور علیہ السلام کا کہ ما طلعت الشمس ولا غربت، تو ما ہے کہ لا ہے، ما ہے نا لیکن تکرار تا ہونا جو لا ہوا، لا ہوا تو لا طلعت الشمس ولا غربت الحدیث، تکرار تا بڑھنا ہے نا۔ اچھا جی توجہ، کیوں گل تے پہلے لا دیئے اگوں مقابلے تکرار لا آوے تو تا لا ہونا ہے جی۔ ایک آگیش اور تکرار ہوئے تا لا ہوندہ ہے ماضی تے، دوسرا در محل دعا، دوسرا دعا کے مقام میں اگر ماضی ہو تو وہ منفی بلا ہو سکتی ہے، منفی بلا ہو سکتی ہے۔ اللہ لا بارک اللہ فی سہیل، خبردار نہ برکت دے اللہ تعالیٰ سہیل میں، تو نہیں مراد باجیا ستارے دی گل کر رہی ہوں یہ چونکہ دعا دا موقع ہے نا تو اس تے ماضی تے ماضی تے لا آ سکتے ہیں۔ تیسرا ہی جواب قسم کی جواب قسم کہ ماضی قسم کے جواب میں آئے اور ماضی منفی بنانی ہو تو یہ نہیں کہ خام مثبت و منفی کرنا ہے، بھی منفی بنانی ہے تو او لا نال ٹھیک ہے۔ او کیا کہ جی تیسرا مقام، تیسرا مقام جو ہے وہ قسم وہ اس پر لا آ سکتا ہے، ماضی ماضی جواب قسم میں ہو، جی ماضی منفی جواب قسم بنے تو اس وہ منفی بلا بھی ما تو ہو ہی سکتی ہے لیکن منفی بلا ہو سکتی ہے۔ حب الحسب المحبین فی الدنیا عذابهم تاللہ لا عذبتهم بعدها سکروا، سمجھے لا عذبتا مانا سننا، شاعر اللہ نو ورز کر رہے ہے یا اللہ اے محبین نو جڑا محبوبہ تنگ کر کر کے دنیا وچ عذاب دیتا ہے نا، اے انہوں عذاب کافی ہو، تاللہ ہے اللہ دی قسم اے اللہ نہ عذاب دیں تو انہوں بعد اس دے جہنم دا، انہوں جڑا ایتھے
ਦੁੱਖ ਚੀਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ੂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਸਵਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ تو یہ بھی کہ لا عذبتہم کہ نہ عذاب دے تو ان کو، تے کیے اے تلا دا جواب قسم ہے کیے وہ سمجھ آ گئی، تو یہ عرض کر رہے بھئی یا اللہ انہوں نے پھر تو عذاب نہ دیں، انہوں نے دیکھ کے عذاب بڑا ہے جی۔ چلو جی، اور بعض اس پر ہیں سوال کیتا ہے بھی دو قسم ہے کہ دعا دے وچ تے دعا دے وچ تے اس قسم دے جواب دے وچ یہ پچھے پڑھ رہے ہیں کہ ماضی دعا میں اور جواب قسم میں بمانا مستقبل ہوئی ہے جی پرسوں تو پڑھے بمانا مستقبل ہوتی، بعض آکے تھا ہی مستقبل ہے جی، ان کا جواب سنا جی۔ بعض اس پڑھ رہے ہیں کہ دخول لا دعا میں اور دخول لا دعا میں اور جواب قسم میں مینوں نہ ویکھ اگرچہ بظاہر ماضی پر ہے لیکن فعل معنی تو یہ اس لیے کہ ان دو مقام میں ماضی بمانا، لہذا دخول لا کا کس پر وہ تو مضارع تو منفی لا اکثر ہوندا رہندا ہے جی، سنیں، لیکن آندے نے نہیں مخفی وہ جو اس گل میں ہے، کیونکہ کلام لفظ ماضی میں چل رہی ہے معنی میں نہیں چل رہی ہے، تو لفظاً تے ماضی نہیں ہے گے کی نہیں ماضی نہیں کلام آ سکتی ہے جی۔ سنیں مگر دار بعض اشعار سوال ہی بعض اشعار میں بغیر شروط مذکورہ کے بطور ندرت لا آیا ہوا ہے، بے نہ تکرار نہ دعائے نہ جواب قسم ہے جی۔ سنیں جی کیے اگو پڑھنا ہاں یہ لا ہمہ ہے نا ماضی ہوتے کیا ہے بے نہ تکرار نہ جواب قسم ہے نہ دعا ہے۔ سنیں جی اگے بھی لا آہدہ لہو ہے نا، تو پھر انہوں وزن شعری واسطے لا آہدہ لہو پڑھیا نا، آہدہ نو آہدہ پڑھنا جائز ہے کہ کوئی نہیں، تو وزن شعری واسطے انہوں نے کی پڑھیا لا آہدہ ہو۔ سنیں تے اگے لا فعلہو جی۔ اس طرح اگلا شعری کیڑا لا علمہ کی علمہ ہے نا او الف اطلاق دا یار الماما یار تے لا علمہ لا آیا پہ لیکن تینے صورتاں کوئی نہیں، وہ سمجھے ہی مسئلہ جی جان کے کسے نو نہیں چھیڑی دا، جان کے ماضی مجہول کی بنا ماضی معروف سے ہے، ماضی مجہول ماضی لیکن صرف ثلاثی مجرد 10 رہنے باقی مثالوں تے گزارا کرنا جائے، وہ یوں بنتی ہے کہ ماضی معروف کا اول تو مضموم ہوتا ہی نہیں ہے، کیا ہوتا ہے اس کو فاعلا 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 تینوں میں فاعت مفتوح ہے نا، اول کو ضمہ دینا ہے، اول کو آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا ہے اگر پہلو نہیں تھا، اگر ہے تو فابیا ناصارہ سے زارابا سے کاروما سے عالمہ سے پہلو کسرہ موجود ہے جی، سمجھے جی، جیسے فاعلا سے فوعلا تے ما فاعلا سے الاخر ہی آندھنے دو میں سن لو گردانہ بھی آندھنے کوئی گل نہیں بھی بالکل آخری وار نے جی پھر قسمت یا نصیب پنجابی جاندھنے نے قسمت یا نصیب تُسی بڑھ دے ہو جان کے بنا ماضی مجہول کی معروف سے ہے، یعنی ماضی معروف سے ہے، اول کو ضمہ دے تو جی کیویں بندا ہے امر مضارع دے آخر تو دال حذف کر دے تو کی بن جاندا ہے دیہات کولوں چلو جی اول کو ضمہ دے تو اور اس کے آخر کے ما قبل کو کسرہ دے تو اگر نہ ہو اگر باشد بحالت خود بگزار جیسے فوعلا اور ما فوعلا آخر تک شابہ جی
جان تو کہ ماضی مجہول کی بنا ماضی معروف سے ہے، اول اس کو ضمہ دے تو، اس کے اول کو ضمہ دے تو، اور اس کے آخر کے ما قبل کو کسرہ اگر نہ ہو، جیسے فعلا اور ما فعلا الی آخری۔ جان کے ماضی مجہول کی بنا ماضی معروف سے ہے، اب اس کے اول کو ضمہ دے دوں اور اس کے آخر کے ما قبل کو کسرہ دے اگر نہ ہو، جیسا کہ فعلا اور ما فعلا الی آخری۔ جان کے بنائے ماضی مجہول سنیں، جہت مناسبت معنی کی اور قلت تغیر لفظی کی جمہوروں کے نزدیک، چونکہ معنوی مناسبت ہے نہ بھی وہ ماضی تے بھی ماضی ہی تے لفظوں میں تبدیلی تھوڑی ہوئے گی، صرف اول نو ضمہ تے آخر تے ما قبل نو کسرہ دینا ہے جی، تو وہ جمہوروں کے نزدیک یہ کس سے بنتی ہے؟ ماضی معروف سے بنتی ہے۔ اور بعض اور مصنف کے نزدیک اور بعض دوسروں کے نزدیک اصل سارے مشتقات کی پھوپھی جی ہے، بلا واسطہ کون ہے؟ مصدر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کون ہے؟ اندنے والے کلن وجہتن ہوا مولیہ، ہر ایک دا اپنی ایک جہت ہے، ادھر منہ کیتی پھر دے دے منہ کی ہر ایک دی اپنی جہت ہے جی۔ بہرحال مصنف نے ویسے جڑا نا اصول اکبری یہ کہڑی ہے عربی والی ان دے وچ انہاں وضاحت کیتی تے شرح بھی کیتی ہوندی جی۔ بہرحال مصنف نے اس جگہ مطابقت جمہور مذہب کی اس کے مطابق کہا ہے کہ یہ کس سے بنتا ہے؟ اے شابہ سے۔ تو سن، اول اس کے اول کو یعنی ضمہ دے اور اس کے آخر کے اگر جیسا کہ فعالہ میں اور اگر ما قبل اس کے آخر کا مکسور ہو تو فقط کیا کرنا ہے؟ اس کے اول کو اے شابہ سے برائے بنائے مجہول کفایت میں کند۔ جب مصنف علام نے اس جگہ میں محض در پہ کس کے ہیں؟ سوال اے تا ثلاثی مجرد دا طریقہ ہے تے باقی بھی تا کنیاں ماضیاں وہ کیویں بننیاں نے؟ وہ صرف اینے نال تے نہیں کہ اول نو ضمہ تے آخر دے، وہ تے کئیاں نو ضمے تے کئیاں نو کسرے دینے پیندے نے، تو وہ کیڑے پاسے گئیاں؟ تو آندے نے بابے نے صرف ثلاثی مجرد دی گل کرنی سی تو تاں یہ کیتی، باقی آندے نے مثالاں کو سمجھ لے جے کاکے تے نہیں جے کدوں دی صرف پڑھن لگے ہوئے جی۔ ہاں جی شابہ جی۔ بھئی جب مصنف علام اس جگہ محض در پہ بیان حال معروف و مجہول اینو ٹیل نہ لاکھنا ہے، ثلاثی مجرد است ہے، جیسا کہ تمثیل اس کی اس پر دلالت کرتی۔ مثال کن دی دیتی ہے؟ فوئلہ تے ما فوئلہ جی دیتی کہ کوئی نہیں، وگرنہ مثال از ثلاثی و مثال از ربائی لاتے نا جی، تے بدر بیان غیر ثلاثی اکتفا بر امثلہ کردہ اگو مثالہ ہون گیاں انہوں نے اکتفا کیتا ہے بھی تو سمجھ لو بھی کنیا نال کی کو جو ہے جی، جیسا کہ بیا یدو کی مطلب ان قریب آ رہے ہیں۔ پس حاجت بداخل کردن مجہول غیر ثلاثی کو کس میں؟ کیڑا ثلاثی مجھول با اختیار تکلفات بعیدہ، جیسا کہ کتاب پر حاشیہ لکھ کے نا جی تے مصنف دی طرف نشانی لا کے آکھیا من ہو، آندھے نے ان دی ضرورت کوئی نہیں، ان دی کوئی نہیں۔ فوئلہ مثال کن دی تے ما فوئلہ، آندھے نگاہ میں تو ٹورو کو سنوں کتاب مکت نہیں گئی۔ فصل بدا کے علامت مضارع چہار حرف عطین است کہ در اولش جا گیرد، الف در یک صیغہ ہمشو نون و یا در چہار و تا در پنج۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اب نیا مسئلہ جانو جی، مضارع کی علامتیں جو ہیں وہ چار حرف ہیں جن کا مجموعہ عطین ہے۔ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ مضارع کی علامتیں چار حرف ہیں جن کا مجموعہ عطین ہے، جن کا مجموعہ عطین ہے۔ عطین ہے۔ اچھا جی اے پھر کمیں بنڈی دینے جی کہ یہ اچھا جی آؤندے کتھے نے وچ یا آخر تے؟ کہتے ہیں کہ در اول جا گیرد، جاگیر نہیں
کہ اول میں یہ جگہ پکڑتے ہیں کتھے اول میں جگہ پکڑتے ہیں. اچھا جی الف کنیا سیگے میں الف جی ایک سیگے میں آتا ہے جی. جیسے نون بھی ایک سیگے میں آتا ہے اور یا 4 سیگوں میں اور تا 5 سیگوں میں آتی ہے جی اے شاباش ہے جی 5 تے 4 5 تے 4 9 تے 2 11 11 ہی نے کہ جی وہ تا آتی تو چوکھیاں بچوں چوں کو تسنیہ جڑا 3 باری آتا تو پھر ایک گل ہی بنی نا اگے جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 حروف جو ہیں یہ مضارع کے شروع اول میں آتے ہیں اول میں آتے ہیں اور الف ایک سیگے میں آتا ہے اسی طرح نون بھی ایک سیگے میں آتا ہے اور یا 4 سیگوں میں اور تا 5 سیگوں میں آتی ہے. فصل جان کے جان کے علامت مضارع کی علامت عطین کے 4 حرف ہیں جو کہ مضارع کے اول میں جگہ پکڑتے ہیں الف ایک سیگے میں ایک سیگے میں جیسے نون کی مطلب ایک سیگے میں اور یا 4 سیگوں میں اور تا در باقی ہاں جی فصل جان کے علامت مضارع کی 4 حرف عطینہ ہے جو کہ اس مضارع کے اول میں جگہ پکڑتے ہیں الف ایک سیگے میں اسی طرح نون اور یا 4 سیگوں میں اور تا 5 سیگوں میں. جان کے علامت مضارع کی عطینہ کے 4 حرف ہیں جو کہ مضارع کے اول میں جگہ آتے ہیں الف ایک سیگا میں اسی طرح نون اور یا 4 سیگوں میں اور تا 5 سیگوں میں. تو جو کربے بداں کے علامت مضارع 4 حرف بود ببد اہل فن بساختن مجموعہ مختلفش بڑی تب آزمائی کی ہے اور تساں کنی باری پڑھے نے اشر ان کا کیا ہے عطینہ اور انہی سے ہے کیا ونیت ونہیت ونأتی ونؤتی وتعنی. تعنی اور اخیرین کو مؤلف نے جمع کیا ہے. اچھا جی سباب اختیار کرنا مجموعہ مذکورہ کا از مجموعہ دیگر آست بے علامہ نے کنے مجموعے نے ایتھے عطینہ نو کیوں اختیار کیتا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عطینہ صفت بنتی ہے حروف مذکورہ کی. عطینہ صفت حروف مذکورہ میں تواند شد بن سکتی ہے کیونکہ عطینہ کا معنی کیا ہے وہ آئیں وہ بھئی یعنی آنا ان حروف مذکورہ کا یعنی مضارع کے تو اے معنی بن سکتا ہے جی اے مطلب ہے جی اور لطف اس کا مخفی نہیں ہے برخلاف دوسرے مجموعے کہ کوئی ایک بھی ان سے حروف کی صفت نہیں بن سکتا ان کے اور معنی بنتے ہیں تو چونکہ ان کا معنی بنتا ہے کہ حروف مضارع کے شروع میں آئے اس لیے اس کو باقی مجموعوں پر ترجیح دی ہے کس کو عطینہ کو کہ در اولش جا یعنی جز اول اس کی واقعہ ہوتے ہیں نہ کہ سنیں وگرنہ التباس آ جائے گا کس کے ساتھ لازم آ جائے گا کیونکہ زارا با پڑھ دیئے جی تو التباس بن دینے جی الف ایک سیگے میں یعنی جیسے نون ایک سیگے میں یعنی اور بچ ایک مسئلہ دس دینے ہو کوگو اگرچہ تعظیماً جمع متکلم کا اطلاق خلاف قیاس واحد متکلم پر بھی شائع ہے. سنیا جی یہ جو ہے نا جمع متکلم کا سیگا یہ بطور تعظیم واحد پر اس کا اطلاق جائز ہے برخلاف غیب اور مخاطب کا وہ وہاں جو ہے نا وہ جمع نہیں ہوتے مفرد ہی ہوتے ہیں وہ اسی میں تعظیم ہے. آپ ان کی مثال دیکھو اللہ رب کریم نے فرمایا علم خلق تو کم نہیں فرمایا نہ علم اخلق نہیں فرمایا بلکہ کیا نہیں پیدا کیا ہم نے تمہیں مائے مہین سے بھائی جڑا پانی نکلے تو تھوڑے کپڑے بھی پلیت ہو گئے تو نہانا پی جاندے تو اس پانی کو نہیں پیدا کیتا تو تسی وڈے ہو کے آکڑ دیو ہن سجدہ کرن کو تنگ ہو گئے ہو تسی جی یہ سمجھایا جا رہا اور کی شے سمجھائی جا رہی اور عجب ہے بعض محققین منطقیہ سے ان ایتھے عجیب ٹھوکا ٹھوکیا جی ہیں
بھی جڑا اللہ تعالیٰ نے جمع ذکر کیتا ہے نا اپنے آپ نے جڑا اللہ تعالیٰ جمع نال تعبیر کرتا ہے نخلق جی یا انا اعطینا وہ جمع دے سیگے ہوندے نے جڑے انہاں عجیب جڑا نا جی وقوع لفظ مخالف قیاس را در قرآن مستعبد پنداشتا انہاں آکھے بھی قرآن پاک چ لفظ ہوے مفرد دا سیگا تے آوے جمع یہ بڑا عجیب گل ہے اور آؤ تھوڑے کتی چ ٹھوکاں تھوڑی عجیب کڈا انہاں ایک توجیہ عجیب و غریب فرمودہ جی انہاں آکھیا جی کہ تکسر در ذات باری ثابت کرداند اللہ دی ذات ہے جو انہوں نے تکسر اتباری ثابت کیتا ہے جی بائیں جہت کہ جب واحد سے اشیاء متعددہ کیا ہوں صادر نہیں ہو سکتی مگر باعتبار بھی انہاں کہ بھی ایک کولوں مختلف چیزاں صادر نہیں ہو سکتی ہیں بلکہ مختلف جہات سے ہو سکتی ہیں سنیں ہی تو پس واجب تعالی جہاد مال غیر با جہات مال غیر شد تو لجنی جمع پڑ گیا بھی اندنے سخافت اس کی اہل خبرت پر مخفی نہیں ہے تو لتر لے کے تو کھتی کڑوئے نہ دیجی بھی تانوں جڑا نا پٹھا ہی تماشا جیے کہ بھی اللہ تعالیٰ واحد ہے اس سے چونکہ ساری مخلوق صادر ہے رزق دینا مارنا زندگی دینا بچے دینا تو لہذا نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کی جہتیں مختلف ہیں اس اعتبار سے تکسر اعتباری ہے اس لیے اللہ تعالیٰ جمع کے ساتھ تعبیر کرتا اپنے آپ کو کہ ہم نے یہ کیا ہے نعوذ باللہ اللہ میں تکسر حقیقی اعتباری سب محال ہیں وہ سنے ہی تو ایک کٹ کے تو ہمان کیڑی کھوٹے چ وڑیا جا کے جی یار رونا روندا سا میں نا بھی فلسفہ چھڑ دیو منطق بھی وہ پڑھو جڑی ضرورت ہے تو اندر میں جڑا کفر ہے طالب علماں نوں دس دیو کہ پتر آ گل کفر یہ نہیں پکانی یا ایک سیگے یا کتنے سیگوں میں کتنے رہ گئی ہاں اچھا جی سوال ہے کہ اسی تانوں مخانے آ کہ اگو ایک شے وش تامی جمع دا سی گئے او دے بھی اگو چوکھیاں شائیاں ہون تے پھر تے جمع تہاڈی گل بڑی منطقی ہو اسی تانوں مخانے کہ اگے تامی جمع دا سی گئے او ویکھو اللہ تعالیٰ فرمایا علم نجعل الارض کی مہادا پس صدور کثرت باعتبار جہات آ جا گنجائش نہ دارد اگے مفعول بھی ایک ہے کیا زمین چوکیاں ہوندے پھر تو ٹھیک سی تے ایک مفعول ہے اللہ تعالیٰ نے جمع دا سیگا استعمال کیتا ہے لہذا اپنی توجہ جڑی ہے کھوڈ چ رکھو سنیا جی کہ اے بطور تعظیم کیا تعظیم سنے ہی بطور تعظیم تے اس تو بھی پیچھے ایک جملہ ہے اللہ اپنے آپ کو جس طرح تعبیر کرے اللہ قادر ہے جی بات ختم وہ وحدہ لا شریک ہے جی سنیں ہی اس تو میں پیچھے توجہ ہے کہ اللہ اپنے آپ کو واحد کے ساتھ تعبیر کرے جمع کے ساتھ تعبیر کرے فعال لما یرید اس کے کسی کام پر کسی کو سوال کی اجازت نہیں ہے جی چل